اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. الحمدللہ دروس عقائد کا سلسلہ جاری ہے. آج ہم باب نبوت کے سلسلے کا چوتھا درس، جو کہ پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا معجزہ، اس عنوان سے آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے. اگر ہم یہ بات کریں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سارے معجزات نازل ہوئے یا انہوں نے معجزات کو پیش کیا، لیکن ان سب میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے. اور اس کو سب سے بڑا معجزہ کہنے کی وجہ جو ہے وہ چند ایک امور ہیں کہ جن کی طرف ہم آپ کو بیان کریں گے. اور سب سے پہلی بات، قرآن ایک ایسا عقلی معجزہ ہے کہ جو تمام افراد، عمومی افراد کی روح و فکر کے مطابق ہے. یعنی ان کو سادہ سے سادہ انسان بھی جب قرآن اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا. دوسرا نقطہ، قرآن مجید ہمیشہ زندہ رہنے والا معجزہ ہے، یعنی قائم و دائم ہے. جب سے یہ قرآن کا نزول ہوئے اور آج 1400 سال تک اور اس کے بعد آتی دنیا تک تا قیام قیامت اس معجزے نے زندہ رہنا ہے. تیسرا یہ کہ قرآن پاک پکار کر یہ تحدی دے رہا ہے، چیلنج دے رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے تو اس جیسی ایک اور کتاب لے آؤ. اس قرآن کے اس چیلنج کو، اس تحدی کو قرآن نے مختلف صورتوں کی آیات میں بیان کیا ہے. یہاں پہ ہم 3 مرحلے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 3 مرحلے پر چیلنج کیا ہے، 3 انداز میں چیلنج کیا ہے. پہلا چیلنج یہ ہے کہ اگر تم اس کو آسمانی کتاب نہیں سمجھتے، خدائی کتاب نہیں سمجھتے، تو اس جیسی کتاب لے آؤ. انشاءاللہ یہ آیت پڑھیں گے. پھر اگلے مرحلے پر کیا کہا کہ اگر تم اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے تو پھر اس جیسی 10 صورتیں ہی لے آؤ. اور پھر کہا کہ کیونکہ تم یہ بھی نہیں لا سکتے تو چلو ایک صورت ہی لے آؤ. سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. قرآن فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو اس کی مثل نہیں لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں. یعنی تمام خلقت سوائے خدائی طاقت کے جمع ہو جائے اور وہ چاہے کہ اس ایک قرآن جیسا قرآن لے کر آئے تو وہ یہ کام انجام نہیں دے سکتے. پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو خود بنایا ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اس جیسی خود ساختہ 10 صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لاؤ. اور پھر اسی آیت کی اگلے مرحلے میں دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو تم کی دعوت قبول نہیں کرو گے. اور جو ہے بات حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب خدا کی نازل کردہ کتاب ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں پروردگار پھر اس چیلنج کو اگلے مرحلے میں داخل کرتا ہے اور فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
اور اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں شبہ ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسا کوئی سورہ بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی توان میں نہیں کہ اس جیسی ایک صورت بھی پیش کر سکے، کیونکہ یہ خدائی کلام ہے. اور یہی قرآن کا معجزہ ہے، اور زندہ معجزہ یہ کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی یہ چیلنج قرآن کا موجود ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح دشمنان اسلام، جن کی ہمیشہ سے خواہش رہی کہ اسلام کو نابود کیا جائے، ناکام کیا جائے، اس کے پیغام کو دبایا جائے، تو 1400 سال میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحظے بھی وہ سکون سے نہیں بیٹھا، اور وہ مسلسل کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے اس قرآن کا جواب لے آئے. لیکن کیونکہ یہ قرآنی کتاب آسمانی کتاب ہے، الہی کتاب ہے، یہ معجزہ ہے، آج تک وہ اس کا ایک سورہ بھی جواب کے طور پر نہیں لا سکے. بس رسول خدا کے دیگر معجزات بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ جس پہ رسول خدا نے تاکید کی وہ قرآن ہے، اور واقعاً یہ ایک زندہ معجزہ ہے. یہاں پہ ایک دلچسپ واقعہ ولید ابن مغیرہ کے حوالے سے ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ اہل مکہ نے، کفار مکہ نے ولید ابن مغیرہ کے جو اپنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے مشہور تھا، اس کو بلایا کہ کسی طریقے سے اس قرآن کا جواب دے. جب وہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے قرآن کا پیغام سنا، جناب رسول خدا سے تلاوت قرآن سنی، تو اس کے بعد وہ اتنا متاثر ہوا کہ جب وہ ان کی اہل قریش کی نشست میں گیا، محفل میں گیا، تو وہاں پر کہا کہ یہ جو کلام ہے یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، یہ خدائی کلام ہے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ انہیں محسوس ہوا کہ ولید ابن مغیرہ متاثر ہو رہا ہے قرآن سے، تو ان کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائے. اس کو دوبارہ محفل میں بلایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ. تو اس نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے. تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو اس کا مقابلہ کرو تو قرآن کو سحر کہو اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہو، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. ورنہ اگر تم اس کے علاوہ کوئی اور ان کے لیے اصطلاح استعمال کرو گے تو لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے. دراصل جناب رسول خدا کو ساحر کہنا اور قرآن کو سحر کرنا دراصل وہ شکست تھی کہ جو انہوں نے قبول کر لی تھی، اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھے. تو اب انہوں نے پھر اس پروپیگنڈے کے ذریعے سے جو ظاہری طور پر یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ قرآن سحر ہے، لیکن دراصل وہ اس کی جو قدرت تھی اس کو قبول کر رہے تھے، اس کے معجزے ہونے کو، اس کی جو طاقت ہے اس کو جو ہے وہ بے عنوان معجزہ قبول کر رہے تھے. اب یہاں پر ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ قرآن کے جو مختلف جہتیں ہیں معجزے کی عنوان سے، ان کو یہاں پہ ذکر کیا جائے. قرآن کا اگر مختلف زاویوں سے مطالعہ کیا جائے، اس کے پر نگاہ ڈالی جائے، تو ہر زاویے سے وہ معجزہ دکھائی دیتا ہے. مثلا فصاحت و بلاغت کے حوالے سے قرآن کی فصاحت اور بلاغت اپنے زمانے کے لحاظ سے بے مثل تھی، لاجواب تھی، اور آج تک یہ فصاحت و بلاغت جو ہے وہ بے مثل اور لاجواب ہے. دوسرا نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن ہر نظر سے اعلیٰ ترین علمی مضامین پر مشتمل ہے، کہ جس میں کوئی بیہودہ بات، بے مقصد اور بے ہدف بات نہیں پائی جاتی، اور جو مضامین اور جو ہے موضوعات کی طرف اشارہ کیا ہے علمی ترین موضوعات ہیں. تیسرا نقطہ اس کے علمی معجزات ہیں، کہ ایسے ایسے علمی انکشافات قرآن نے کیے ہیں کہ جو آج تک سائنس جن تک پہنچ نہیں سکی ہے، یا سائنس نے اس کو کشف کیا ہے 1400 سال بعد، جو کہ قرآن 1400 سال پہلے ان کو اپنے انداز میں بیان کر چکا تھا. اس کے علاوہ چوتھے مرحلے پر قرآن نے بہت ساری ایسی پیشن گوئیاں کی ہیں، آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا ہے، اور بالکل صحیح اور دقیق کہ جو اس واقعاً وقوع پذیر ہوئے. پانچواں اہم ترین نقطہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا تضاد،
کسی قسم کی جو اختلاف، تفرقہ، پریشان کن باتیں اس میں پائی نہیں جاتی ہیں، بلکہ قرآن ان تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ اسی طرح اس میں ایک رمز پایا جاتا ہے، وہ حروف مقطعات کے عنوان سے، کہ یہی حروف مقطعات مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دراصل یہ اس علمی معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ یہی الفاظ الف لام میم ہا میم یا سین، کہ یہ الفاظ ہیں کہ ان الفاظ کے مجموعے سے اتنا بہترین شاہکار کہ جو معجزہ ہو وہ وجود میں آیا ہے۔ یہ خود ایک جو ہے خود ایک قابل غور بات ہے کہ سادہ ترین الفاظ جو ہم بھی استعمال کرتے ہیں، آپ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن پروردگار نے ان الفاظ کو اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھا اور اس سے ایک ایسا علمی شاہکار وجود میں لائے کہ جس کا کوئی جواب نہیں، جو بے مثل ہے، جو یقیناً معجزہ ہے۔ خوب ہم بحث کرتے ہیں پہلے فصاحت و بلاغت کے حوالے سے، تو ہم نے بیان کیا کہ اس زمانے میں عرب دنیا میں بالخصوص مکہ میں ایک بازار عکاظ لگا کرتا تھا۔ اقتصادی لحاظ سے جہاں پر ایک مرکز تھا یہ، وہاں پہ اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء اپنے آ کے شعر پیش کیا کرتے تھے، اور ان میں سے جو بہترین شعر ہوتا تھا اس کو خانہ کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا۔ اور جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور جناب رسول خدا نے قرآنی آیات پڑھنا شروع کی، تو اس وقت معلقات سبا کے نام سے 7 بہترین شعر خانہ کعبہ میں آویزاں تھے۔ لیکن قرآن کے نزول کے بعد اور قرآن کے جب رسول خدا نے اس کی تعلیمات عام کرنا شروع کی، لوگوں تک اس کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ یہ سارے معلقات سبا لوگوں نے بھلا دیے۔ کیوں؟ وہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے ذرہ برابر بھی ٹھہر نہیں سکے۔ اور پھر دوسری بات کہ جو ولید ابن مغیرہ کی داستان میں بیان کیا کہ جناب رسول خدا کو ساحر کہا گیا، وجہ یہی تھی کہ اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ جب عرب قرآن کو سنتا تھا تو اس سے اس قدر متاثر ہوتا تھا کہ لگتا یہ تھا کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا، حالانکہ وہ کچھ جادو نہیں تھا، وہ اس الفاظ کی فصاحت اور بلاغت تھی۔ اس لیے یہاں پر جناب رسول خدا نقل کرنا غیر مناسب نہیں ہوگا کہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ ظاہر قرآن بہت ہی موزوں و مزین اور باطن قرآن بہت ہی کامل اور عمیق ہے، اس کے عجائب ناقابل شمار اور اس کے عجیب نوادر ناقابل زوال ہیں۔ کتنی خوبصورت تعبیر ہے جناب رسول خدا کی۔ اسی طرح جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن دلوں کے لیے بہار ہے، علم و دانش کے چشمے قرآن سے ابلتے ہیں، اور قلوب کے لیے قرآن سب سے بڑا سیکل اور ان کو جلا بخشنے والا ہے۔ پھر علمی مضامین کے حوالے سے یا وہ مفاہیم کے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا وہ بھی اعلیٰ سطح کے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جو دور تھا، عرب دور تھا، جاہلیت کا دور تھا، اور وہ لوگ کن چیزوں میں پھنسے ہوئے تھے؟ مثلا جانوروں میں، وحشی قسم کے لوگ تھے، جانوروں میں، چارے میں، لڑائی میں، جنگوں میں۔ ایسے میں اعلیٰ ترین معارف اس معاشرے میں پیش کرنا اور لوگوں کو علمی کہکشاؤں سے متعارف کرانا، علمی نظریات سے، علمی مباحث کی طرف متوجہ کرنا، کائنات کے رازوں سے پردے اٹھانا، کائنات کے رازوں کو کشف کرنا۔ معاشرتی لحاظ سے جب وہ ایک قبیلے کے اندر ہی ان کی ساری سوچ اور فکر گھومتی تھی، ان کو ایک آفاقی اور عالمی سوچ دینا، انسانیت کی سوچ دینا ان کو۔ اور یہ سارے مفاہیم بیان کرنے والی ذات کون تھی؟ جناب رسول خدا کی ذات، کہ جس نے کبھی بھی کسی سے کوئی سبق نہیں پڑھا تھا، کسی یونیورسٹی، کسی دانشگاہ، کسی استاد کے سامنے جا کے درس و تدریس کا سلسلہ حاصل نہیں کیا تھا۔ اسی طرح انسانی فطرت کی طرف، جو انسان کی دل میں باتیں گزر رہی ہوتی، انسان کی فطرت ہوتی ہے، اس کو کھول کھول کے بیان کیا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اور وہ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ انسانی فطرت
کی طرف اشارہ ہے. کہاں آفاقی بحثیں، آفاقی مباحث وہ بھی بیان ہو رہے ہیں، اور کہاں انسان کی فطرت کی باتیں، انسان کے دل کی باتیں جو ہیں وہ کھول کھول کے کتنے خوبصورت انداز میں، جذاب انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ سارے قرآن کے علمی معجزات ہیں. اور پھر انہی میں سے پروردگار کی جب توحید کی بات ہوتی ہے تو کتنے خوبصورت انداز میں توحید بیان ہوتی ہے، یا پروردگار کے بارے میں کتنا خوبصورت جملہ بیان فرماتے ہیں. سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس کمثلہ شیء. عجب، 2 جملوں میں لیس کمثلہ شیء، کوئی اس شے اس جیسی نہیں ہے، کوئی چیز بھی اس کی مانند نہیں ہے. سورہ حشر کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں کتنے خوبصورت انداز میں پروردگار کا تعارف کروایا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. کہ وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب و شہود کا جانے والا ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے. وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاکیزہ، سلامتی دینے والا، امان دینے والا، نگہبان، بڑا غالب آنے والا، بڑی طاقت والا، کبریائی کا مالک، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ یہ کرتے ہیں. وہی اللہ ہی خالق، موجد اور صورت گر ہے، جس کے لیے حسین ترین نام ہے. جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے. یعنی توحید کو اتنے خوبصورت انداز میں، وہ معاشرہ کا جو کفر و شرک میں ڈوبا ہوا تھا، نجاستوں میں، غلاظتوں میں ڈوبا ہوا تھا، جہالتوں میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں پہ کتنے ہی اعلیٰ ترین اور خوبصورت انداز میں توحید کا تصور، خدا کی وحدانیت کا تصور، خدا کی ربوبیت کا تصور، خدا کی جو ہے خالقیت کا تصور، اور خدا کی صفات ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں. اور پھر بس آخری بات کرتا چلوں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں کتنے خوبصورت انداز میں پروردگار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور مشرق ہو یا مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں، بس جدھر بھی رخ کرو اور ادھر اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ سب چیزوں کا احاطہ رکھنے والا، بڑا علم والا ہے. اور اس طرح کی دیگر آیات کہ بہترین انداز میں خدا کا تعارف، صفات خداوندی کا تعارف، اور اس طرح دیگر مفاہیم، اعلیٰ ترین مفاہیم، اعلیٰ ترین تعبیرات کے ساتھ قرآن جو ہے وہ بیان کرتا ہے. کہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ العزیز. آج اس موضوع کو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس معجزے کے عنوان سے، زندہ معجزے کے عنوان سے مزید چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد